نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، محترم قابل تکریم والاحترام صدر اسلامک فقہ اکیڈمی مفتی نور اللہ صاحب، محترم و مکرم برادرم مکرم مفتی مصباح اللہ صابر صاحب، عزت مآب مفتی نجیب خان صاحب، دیگر قابل احترام علماء، طلباء اور علم دوست بھائیوں، آج بالیقین ہم اس عظیم الشان پلیٹ فارم پہ ایک ایسے ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے اجزاء کا جاننا اور پھر اجزاء کے ملنے کے بعد پورے مرکب کا جاننا اور پھر اس کے اطلاقی پہلو کو سمجھنا نہ صرف وقت کی ضرورت ہے بلکہ آنے والے دور کی مختلف تعبیرات اور آنے والے دور میں اس کے مختلف اثرات جو مرتب ہوں گے، اس صورت میں معاشرے کے لوگ آپ احباب کی طرف رجوع کریں گے اور اس حکم شرعی کی تلاش کریں گے جس کو واضح کرنا ہمارے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور جب تک ہم آپ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جسے اردو میں مصنوعی ذہانت کہا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں اور کن کن صورتوں میں یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور کیسے معاشرے کو متاثر کر رہی ہیں، چاہے تو وہ مائکرو لیول پہ ہمارے ڈفرینٹ جو آپس میں ریلیشن ہیں ان کی بات کی جائے، یا آپ کی اکانومی کی مختلف پروڈکٹس کی تعبیرات کی بات کی جائے، یا کل ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو قضاء کے منصب پہ آپ ہیں یا افتاء کے منصب پہ ہیں، تو اس منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ سے جب سوال کیا جائے کہ جس میں ایک طرف تو ایک انسان آپ کو نظر آ رہا ہے جو ابن آدم ہے اور دوسری جانب ابن آدم کے ہاتھوں سے بنا ہوا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ انسان نما ایک ایسا سٹرکچر ہے کہ جو اسی طرح ریئیکٹ بھی کر رہا ہے، اسی طرح چیزوں کو آگے جو ہے وہ لے کے بھی چل رہا ہے، اور بعض دفعہ تو اس کے جوابات اور ان چیزوں میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک قدرتی طور پہ پیدا شدہ انسان کی کیا کیفیت ہے اور مصنوعی ذہانت سے بنائے گئے انسان نے کیا معاملات کیے ہیں۔ تو وہ جو آپس میں انٹریکشن آئے گا اور جو چیز آئے گی اور وہاں پہ جب سوال پیدا ہوگا تو بالیقین دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے یا منصب قضات کے اوپر بطور قاضی بیٹھے ہوئے جب اس کا فیصلہ دینا ہے تو یہ ضروری ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اسلامک فقہ اکیڈمی کا، اور آگے چل کے میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں واشگاف کروں گا کہ پوری دنیا میں اس وقت جو بھی مذہب سے منسلک ہے، جیسے مارٹن لوتھر آیا تھا تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ کھلبلی مچی تھی تمام مذاہب کے اندر، بخصوص کرسچینٹی اور ان مذاہب کے اندر، اور اسی طرح گریک کی فلاسفی کو عباسی دور کے اندر جب کنورٹ کیا گیا تھا تو اس کے بعد جب فکری طور پہ لوگوں کے اندر تنقیدی انداز میں سائنٹیفک میتھڈ کے نام پہ سوچنے کی روش چلی تھی تو اس وقت بہت سارے فرقے اور چیزیں پیدا ہوئیں اور علماء متکلمین نے آگے بڑھ کے اشاعرہ اور ماتریدیہ نے وہ ہمیں تھیولوجیکل میٹرکس دیے کہ جن کے ذریعے ان مسائل کو نہ صرف فریم کیا گیا
بلکہ اسے پکڑ کر خدمت اسلام کے اندر لگا دیا گیا تھا اور الہام کا پابند بنایا گیا تھا۔ تو سملرلی ہمیں اس نئی ٹیکنالوجی سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ دوستی پیدا کرنی ہے، اور پوری دنیا کے مذاہب اس وقت اٹلی کے اندر جو اس وقت پوپ ہے اس نے اے آئی ایتھکس گائیڈ لائن کے اوپر پوری جو ہے وہ روم کال فار اے آئی ایتھکس گزشتہ 2023 کے اندر انہوں نے وہاں پہ اپنے پروگرام کیے ہیں اور مختلف ٹاسک اسائن کیے ہیں، اور وہاں پہ ہی اس کے اندر انہوں نے پھر اس دفعہ ابھی جولائی 2024 کے اندر ایسٹرن مذاہب، وہاں پہ ابراہمک ریلیجن کے بارے میں تھا، اور ابھی ایسٹرن ریلیجن کے لیے ہیروشیما کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی گئی ہے، اور ان مذہب سے وابستہ لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اس نئی آئی ہوئی ٹیکنالوجی کے لیے ہمیں ایتھیکل گائیڈ لائنز کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اس کو اپنے معاشرے کے اندر ایبزارب کر سکیں۔ تو اس لیے ہمیں ویلکمنگ نیچر کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کا مصداق بن کے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو عزم و راسخ تو خود صدا دیتی ہے منزل، عزم و راسخ تو خود صدا دیتی ہے منزل، یقین ہو کامل تو کوئی رستہ دشوار نہیں۔ تو آئیے اب ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور کی یہ حدیث پاک الکلمۃ الحکمۃ دالۃ المؤمن فحیث وجدها فہو احق بہا، اور ان چیزوں کو ایبزارب کرنے کے لیے، ماڈرن چیلنجز کے لیے فکری طور پہ تھوڑا اپنے آپ کو پروڈنٹ کرنے کے لیے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش سید ابو الحسن علی ندوی صاحب کی کتاب ضرور پڑھیے گا۔ اس کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں پیرامیٹرز دیے ہیں، اور جو چیزیں ہم انتہائی سوچوں کی جانب چلے جاتے ہیں جدید ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کو دیکھ کر، عہد نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، تو اس کو ہم حکمت کے ساتھ ایبزارب کیسے کر سکتے ہیں، دانائی اور دانش مندی کے ساتھ ان چیزوں کو آگے لے کے کیسے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں بالیقین اس لٹریچر کو پڑھنا چاہیے، اور آج کے اپنے نوخیز علماء، میں اکثر کہتا ہوں جو ہمارے نکلتے ہی گریجویٹ مفتی جیسا بڑا لقب لگا لیتے ہیں، میں انہیں نوخیز علماء کہتا ہوں کہ انہیں تھوڑا سا پروڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، رسوخ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان جدید ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کر کے ماڈرن چیلنجز کو یہ اس جذبے کے ساتھ نہیں کہ اسے ہم انہیں تباہ و برباد کرنا ہے، بلکہ اس کو خدمت اسلام کے اندر لگانا ہے، جیسے یونانی فلسفے کی میتھڈولوجی کو ہم اپنی تفاسیر کے اندر دلائل عقلیہ میں دیکھتے ہیں لگایا گیا، یہی ہم نے اپنی میتھڈولوجی رکھنی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے واضح ہے کہ آج ٹائٹل ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مثبت اور منفی اثرات۔ یہ 11واں ہمارا فقہی سیمینار ہے جو ہے اسلامک فقہ اکیڈمی کے تحت اس ٹائٹل کے ساتھ، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک اہم موضوع کو وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے محترم مفتی صاحب اور آپ کی ٹیم نے سلیکٹ کیا، اور آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جی اب یہ ابتداً ہمارے لیے مائک کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایک کوشچن ہے، کیونکہ ہم ریسرچ سے وابستہ ہیں، اکیڈمیشین ہیں، پہلے ریسرچ کوشچن لٹریچر ریویو کے بعد ایک گیپ بنا کے لکھتے ہیں، اور پھر اس کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں ذرا ہم سن لیتے ہیں آج۔ کہ سوال یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اور انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے سوالات نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، اور اس دور جدید اور آنے والے دور اے آئی ٹیکنالوجی نے یقیناً انسانیت کے لیے فائدے اور نقصانات دونوں راستے کھولے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ریولیوشن ہے، جس کو ہم ایک انڈسٹریل ریولیوشن کہتے ہیں، اس کے بعد ایک المیہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہ جو میں نے چیز رکھی ہے نا کہ یہ دور اور آنے والا دور، اس کو ریسرچ کوسچن کی بنیاد پہ، اور یہ بنیادی طور پہ میتھڈ ہمارا مسلمانوں کا اپنا ہے۔ میں نے جب کوئی یونیٹی ٹیکسلا میں بچوں کو انجینئرنگ کی کلاسز میں پروفیشنل اینڈ سوشل ایتھکس پڑھانا شروع کیا، تو ایک عجیب سی چیز مجھے نظر آئی کہ وہاں پہ لینن کی بات کی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ کانٹ کی بات ایتھکس کے اوپر کی جاتی ہے،
اور اسی طرح ویسٹرن کی لکھی ہوئی بکس جو گریکس کو ڈسکس کرنے کے بعد لیٹن کو ڈسکس کرنے کے بعد جمپ لگاتے ہیں ڈائریکٹ آ کے انڈسٹریل ریولیوشن کے اوپر. اور جو ہمارا بہترین دور ہے جسے رسول کریم نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم کہا ہے، اس تمام دور کو اسکپ کر دیا جاتا ہے. اور اس میں انہوں نے سقراطک میتھڈ ایک لیا، سقراط کا، جسے سائنٹیفک میتھڈ کہہ کے بچوں کو سائنس میں پڑھایا جاتا ہے، اور اپسٹیمولوجی اور ان تمام سبجیکٹ کے ساتھ اس کی میپنگ کی ہے. اب اس کے اندر بات کیا ہے جی، کیا آپ اس کے اندر تشکیل پیدا کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. اسی کو اسٹیٹسٹکس کے اندر مفتی صاحب جانتے ہیں، ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے اندر نل اور وائٹ ان کے پرسپیکٹو سے جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اب ان بچوں کو پڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے یہ کام سقراط بقراط اور انہی لوگوں نے کیا تھا. بنیادی کانسیپٹ ارسطوٹل، پلیٹو، ارسطو اور افلاطون وغیرہ نے دیے تھے. بات یہ ہے اس میں ایک چیز کریکشن کی کہ کیونکہ ہم پہلے مکمل درسیات اسلامیہ یہ پڑھ کے آئے تھے، اور اس میں جب ہم نے دیکھا ہوا تھا کہ یہ رسول کریم سے تقریباً 500-600 سال پہلے حضرت عیسیٰ گزرے، اور 800 سال پہلے ارسطو، افلاطون، یہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے، اور انہی کی جہاں پہ تحدیات اور لمیٹیشن تھی، آگے حضرت عیسیٰ بطور نبی وہ معجزات لے کر آئے. اب حضرت موسیٰ 1800 سال پہلے، حضرت ابراہیم تقریباً 2500 سال پہلے. تو یہ سوالات جو ہیں کہ سوال کر کے جسے وہ سقراطک میتھڈ کہہ رہے ہیں، جواب کی تلاش کی جائے. ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ سقراط نے ہی کام کیا ہے رسالت مآب سے 800 سال پہلے، حالانکہ 2500 سال پہلے ہم لٹریچر میں دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ رب مجھے تو دکھا کیف تحیی موتا، کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ نے پھر باقاعدہ پریکٹیکلی ایکسپیریمنٹ ایویڈنسز کا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن، کہ 4 قسم کے پرندے، پورے معجزات ماشاءاللہ آپ علوم اسلامیہ سے متعلق ہے، سمجھتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو تقریباً سقراط سے بھی آپ اگر دیکھیں تو یہ 1700-1800 سال پہلے باتیں ہو چکی ہیں، لیکن ان کی زبان پہ رکھ کے ہماری قوم کو بتایا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اس لحاظ سے بڑا پر اعتماد رہنا چاہیے کہ مغرب سے جو بھی علوم اور چیزیں آ رہی ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے لٹریچر میں نہیں پاتے. الحمدللہ ہمارا بڑا رچ بیک گراؤنڈ ہے، اور اسی پرسپیکٹو سے یہ جو ریسرچ کویسچن ہے، اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ ہمارے جو لوگ تھوڑے سے مغرب زدہ ہو جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ طریقہ ریسرچ کا تو سکھایا ہی یونیورسٹیز نے ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس علوم اسلامیہ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے لٹریچر کو تھوڑا ڈسٹرب کر کے ڈفرنٹ لفظوں کے اندر اس کو بتایا جاتا ہے. ادروائز یہ ساری چیزیں آپ کی قرآن کی میتھڈولوجی کے مطابق ہیں کہ ریسرچ کویسچن بنائیں اور اس کے بعد اس چیز کے سبجیکٹ میٹر اس کو آپ ڈسکس کریں کہ کیا چیز ہے، اور اس کے بعد تجزیہ کرنے کے بعد 1 بائی 1 آپ آئیں کہ وہ چیزیں کیا ہیں. تو اسی طریقہ تجزیاتی طریقہ کے تحت ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھتے جائیں گے. جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اب یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے ہمارے لیے کہ جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے اس کے ڈفرنٹ فیزز چل رہے ہیں. اس وقت جو ماڈرن ورلڈ کے اندر چل رہا ہے کہ انڈسٹری کا 1.0 جو ہے، یہ پہلا جو شروع میں انڈسٹریل ریولیوشن ہے تقریباً 17ویں صدی کے اندر، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے. اور پھر آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈسٹری 2.0 یہ میس پروڈکشن اور اس کے بعد الیکٹرک پاور، اسمبلی لائن، ان چیزوں کو شامل کر کے اس کو 2.0 کہا جاتا ہے. میں یعنی اصل اوریجن کی طرف، پچ کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ اے آئی ایمرج کہاں سے کر رہی ہے اور کس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے. اور پھر انڈسٹری کو ہم دیکھتے ہیں 3.0، تو یہ کمپیوٹرز، آٹومیشن کا اور پروڈکشن، الیکٹرانکس کی کمبینیشن کا، میکاٹرونکس وغیرہ، ان کا ایک دور آیا، اور یہ تقریباً 2000 کے اندر شروع ہوتا ہے 21ویں صدی کی ابتدا میں. اسی طرح 2010 کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو انڈسٹری 4.0 پہ ہے، جس میں سائبر فزیکل سسٹم، IoTs، نیٹ ورکنگ، مشین لرننگ اور اس قسم کے کانسیپٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ جہاں پہ دنیا اس وقت چل رہی ہے نا 4 کے اوپر تقریباً، ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہیں. ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی وہاں سے تھوڑا آف ڈیٹڈ ہوتی ہے پھر وہ پہنچتی ہے. آپ اور نہیں ہے تو یہ انٹرنیٹ کی جو اس وقت سرسز ہیں ان کو ہی دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور ایک اور اوپر دیوار آگ کی بنانے کے بعد جو ہے وہ چیزیں کچھ اور ہو گئی ہیں. فائر وال کی بات کر رہا ہوں. تو لیکن اس وقت جو آگے ہمارے آنے والے چیلنجز ہیں وہ 2020 کے بعد یعنی کووڈ کے بعد
پوری اس ٹیکنالوجی نے انڈسٹری 5.0 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن روبوٹ کولیبوریشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, کوگنیٹو سسٹمز آ رہے ہیں, کسٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور نئی نئی ایسی پروڈکٹس آ رہی ہیں کہ جو واقعی اس وقت ہمارے لیے قابل غور ہیں, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فیوچر میں جو تعبیر ہوگی اس کے اعتبار سے ایک نئی اقسام ہے. آگے میں نے چیزیں دکھائی ہیں کچھ ریسرچ آرٹیکلز کی بیسس کے اوپر اور کچھ پریکٹیکلی, کہ جیسے ہم ایک ایز اے ہیومن میرج کانٹریکٹ میں جاتے ہیں, آگے آنے والا جو دور ہے, کچھ عرصہ پہلے یہ جو ابھی LGBTQ+++ کا والا چکر چلا ہے, اس کو عام لوگ اپنی ریشنل اپروچ میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بات یہاں تک جائے گی کہ ملک مختلف ملکوں کے قوانین اس کو اپنی لیجسلیشن کے اندر لے کر آئیں گے. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آپ تک جو ہے وہ امریکن کونسل خانے کے تحت بینڈ بھیجے جاتے ہیں کہ جس میں آنے والے جو ہیں وہ خود ہی لیسبین یا گیز وغیرہ ان کے ساتھ متعلق ہیں. بات یہاں تک چلی گئی کہ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ 2050 تک کے لیے جو پریڈکشن کی گئی ہے 5.0 ٹیکنالوجی کے تحت, جیسے مرد اور عورت نکاح کے ریلیشن میں رہتے ہیں, آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ ان چیزوں کو بھی لیگل ڈکلیئر کر دیا جائے گا, اور لوگ یہ جو بندھن ہے فطری طور پہ جو قرآن کریم ہمیں واضح بتا رہا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منھا زوجہا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء, یہ ہمارا جو ایک آرڈر اور جو چیز چل رہی ہے یہ ڈس آرڈر میں چلی جائے گی. تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا. تو یہ ٹیکنالوجی جب اس لیول کے اوپر آ جائے گی, اور جیسے ہیومن ری ایکشنز ہوتے ہیں اسی طرح مکمل طور پر یہ ہیومن روبوٹ کولیبریشن آ جائے گا, تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج آ جائے گا ہمارے لیے. پھر اس وقت ہمیں ان چیزوں کے اوپر پیرنٹنگ کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی جو ہے وہ تربیت بھی آج جو کل کے چیلنجز کو مقابلہ کرے تو وہ کیسے کرے. اس میں آج ہمارے جو مختلف دارالافتاء یا دوائرۃ الافتاء ہیں چھوٹے, ان تمام کو بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی اور افراد پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان آنے والے دور کے چیلنجز کے جو آئیں گے ان کو کیسے جو ہے وہ, جیسے پہلے ہم کہتے تھے کسی ادارے کو ڈائریکٹ زکوٰۃ نہ دیں, وہاں کے بچوں کو دیں, اس کو لیگل اینٹی نہیں مانتے تھے, اب ہم نے اس کو ماننا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ بدلتی ہیں اور ان کی تعبیرات بدلتی ہیں. اسی انداز کے اندر جب ہم آگے جائیں گے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہاں پہ ہمارا رد عمل کیا ہوگا. اور اسی طرح جب یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی, ایک گاڑی کو اے آئی کے تھرو, جیسے چائنا نے ابھی اپنا جو ہے وہ اے آئی بیسڈ باقاعدہ مال بردار طیارہ جو ہے 2 دن پہلے اس کی جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ اس کی فلائنگ کی ہے. تو اس طرح کیا ہے کہ جب اور بھی چیزیں اس کے اوپر کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی تو ہمارے فقہ اسلامی کے اندر بہت سارے زمان کے مسائل ہیں, تاوان کے مسائل ہیں, کہ اس میں کیا وہ کمپنی جو ہے وہ ان چیزوں کے جو ہے وہ تاوان ادا کرے گی, وہ بندہ جو بیٹھا ہے جو پیچھے کنٹرول کر رہا ہے وہ کرے گا, یا اس کے سارے سٹیک ہولڈر مل کر جیسے آکلہ والی صورت بنتی ہے کیا وہ بنے گی, کیا صورتحال بنے گی. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو آج کے ہمارے مفتیان صاحبان کو آنے والی جو جنریشن جس کی وہ تربیت کر رہے ہیں ان کو بٹھا کے ان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں, کیونکہ ہم ابھی تک انڈسٹری 1.0 پہ نہیں کھڑی, انڈسٹری ابھی تقریباً 4.0 کے اوپر آپ کے تمام پروسیسز چل رہے ہیں, اور آگے جو انڈسٹری آپ کی جا رہی ہے وہ 5.0 کے لیے ہے. تو ہمارے لیے ایک بگ کوشچن ہے whether we are ready to welcome all these challenges what are going to be posed. اور اس کے اندر پھر ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ فلاں نے یہ کر دیا فلاں. حضرت اقبال نے کہا نا ادھر ادھر کی بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے. کوشچن از ٹو لیڈرشپ. تو وہ جو اس وقت ہماری لیڈرشپ ہے معاصر, اس کے مطابق وہ کہاں پہ جا رہے ہیں اور کیسے ان چیزوں کو کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ, تقریباً اسی چیز کو تھوڑا اور الیبوریٹ کیا گیا ہے ساتھ نیچے مینشن کر کے, یہ 1.0 کیا ہے, 2.0 کیا ہے, 3.0, پوری ہسٹری ہے ایک ریولیوشن کی. چلتے ہیں جی نیکسٹ پہ, نیکسٹ سلائڈ پلیز. اس کے اوپر فیوچر, یہ لاسٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. The fifth industrial revolution, Industry 5.0, will be focused on cooperation between man and machine. As human intelligence works in harmony with cognitive computing, by putting
آل ہیومن، یعنی کہ ان تمام کا مقصد وہی ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اسی طرح پہلے یہ تھا کمپیوٹر کو اس کی لینگویج دی جاتی تھی، سی پلس تھی، جاوا تھی، مختلف قسم کی لینگویجز تھی جن کو پٹ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھتی تھی. ٹھیک ہے، اسی لیے میں آپ کو ویلکم کروں گا کہ نسٹ کے اندر NSTP میں، کیونکہ وہاں پہ شیئر فکر NBS نسٹ بزنس اسکول کے اسلامک فائنانس کلسٹر کو بھی ڈیل کر رہا ہوں. تو وہاں پہ یہ ہے کہ NSTP نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے. کوئی بھی بندہ اپنی کسی جو ہے وہ اسکل کو آگے کرنا چاہتا ہے اس لحاظ سے تو آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. وہ اوپن ہے فلور تمام کے لیے، اور وہاں جا کے بہت ساری چیزیں مجھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ان چیزوں پہ دیکھنے کو ملی. اور ابھی الحمدللہ 2 بکس چیپٹر میں نے انٹرنیشنلی پبلش کیے ہیں، ایک IGI گلوبل کے اندر کیا ہے اور دوسرا سپرنگر کے ساتھ کیا ہے. اس میں تقریباً تمام جو لٹریچر ابھی تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر ہے اس کا پورا انالیسس کر کے ہم نے ریویو کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ اسٹینڈ کہاں پہ کر رہی ہے. اور ابھی بھی اس کے اوپر اور زیادہ میرا مین کام مانیٹری پالیسی پہ ہے، تو اس کے اندر ٹرانسمیشن میکانزم کے اندر مختلف قسم کی جو ڈیجیٹل پاکٹس ہیں، بلاک چین ہے اور اس قسم کی جو فن ٹیک کی چیزیں ہیں ان تمام کو ہم لے کر آ رہے ہیں تاکہ ان کے اندر بھی جائیں اور ہمیں اندر تک ان ڈیپتھ پتہ چلے کہ چیزیں کہاں پہ جا رہی ہیں. تو نہ صرف یہ سوشل کانٹریکٹ بلکہ بہت ساری ہماری جو انویسٹمنٹ ہے، شارٹ انویسٹمنٹ ہے اور باقی چیزیں ان کے اوپر بھی بہت سارے مسائل اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے آ رہی ہیں، جن تمام کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. جی پلیز نیکسٹ. اگر کمپیکٹ ورڈز کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں نا جامع و مانع ایک تعریف اگر کی جائے تو یہ ہمارے سامنے برانچ آف کمپیوٹر سائنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از اے برانچ آف کمپیوٹر سائنس that uses computational models to perform tasks that previously required human intelligence. بڑے کم بہت ساری میں نے ڈیفینیشن دیکھی ہیں لیکن میں نے کہا جو بالکل آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، یعنی پہلے وہ کام جو انسانی ذہانت کے ذریعے سر انجام دیے جاتے تھے، اب یہ آپ کا نیا پیراڈائم کیا کہہ رہا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر وہی کام ہم مشین سے کروائیں، وہی کام ہم روبوٹ سے کروائیں. پہلے لوگ مفتی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، مفتی صاحب اویلیبل ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، اب AI بیسڈ مفتی صاحبان آ گئے. آسک یور کوسچن، جتنے بھی ان سے نارمل کوسچن کیے جاتے ہیں وہ تمام ان کو انسٹال کیا جا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے اگلی دفعہ حج پہ جائیں تو وہاں بھی ہر چوک کے اندر آپ کو AI مفتی ایک نظر آئے. اس کے اوپر باقاعدہ ورکنگ ہو رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر ان چیزوں کا ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور مفتی منٹ صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ان کی تو شکل پہ پورا ایک روبوٹ دبئی کے اندر لا کے کھڑا کر دیا گیا اور وہ ان کی طرح سامنے آتا ہے، اسی فیز میں آتا ہے تاکہ لوگوں کو اور ٹرسٹ ہو. اور جو ان کی میتھڈولوجی ہے اس کے مطابق وہ ان پٹس اور چیزیں دی گئی ہیں اور وہ ڈیٹا پیچھے بیس میں رکھ دیا گیا ہے اور اسی ڈیٹا کی بیس کے اوپر فوراً جو بندہ کوسچن کرتا ہے اس کو وہ پہچانتا ہے اور پہچاننے کے بعد وہ آنسر دیتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا لٹریچر پرووائڈیڈ بائی مفتی منٹ. اوکے نیکسٹ پلیز. اب یہ تھوڑا سا اس کو میں نے تقریباً مکس سلائیڈز ہیں کیونکہ اصل لٹریچر انگلش کے اندر پڑھا ہوا ہے، اردو میں نے اس کا میجر پورشن ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ سمجھتے ہوئے آسانی ہو. آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر کی جائیں گی، آپ اس کو پڑھ سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ اصل ٹاپک کیا ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسا علم اور عمل ہے کہ جس کی مدد سے کمپیوٹر یا کمپیوٹر بیسڈ روبوٹس کو انسانوں کی طرح کام کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. یعنی یہ انسانوں کی طرح سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اور ذہن استعمال کر سکتے ہیں. پہلے کیا تھا، جب یہ جو آگے بل کیا رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئے دن تجربات کیے جا رہے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے روبوٹس یا بوٹس بہت تیزی سے انسانوں کی طرح سیکھنے، سمجھنے اور جواب دینے کے قابل ہوتے جا رہے ہیں اور اس عمل کو سیلف لرننگ بھی کہا جاتا ہے. اور ابھی MIT کے اندر باقاعدہ وہاں پہ جو مخصوص سبجیکٹس ہیں ان کے لیے انہوں نے AI پروفیسرز بھی اپوائنٹ کرنا شروع کر دیے. ڈفرینٹ کمپنیز اس کے اندر پروگرامنگ کر کے ساری چیزیں ڈال کے AI پروفیسرز دے رہے ہیں. AI پروفیسر آتا ہے عام پروفیسر کی طرح، اس پورے کے اوپر جو ہے باقاعدہ انہوں نے پروفیسر کی فارم کا وہ کوٹ بھی پہنایا ہوا ہے اور وہ باقاعدہ انسان کی طرح ہی نظر آتا ہے. آ کے وہاں پہ ان کو جیسے ایک پروفیسر لیکچر دیتا ہے ون سائڈ سے وہ دے نہیں رہا بلکہ دونوں طرف سے آگے بچہ جو بھی کوسچن کرتا ہے اس ٹاپک کے اوپر اسٹوڈنٹ کرتا ہے اس کوسچن کا وہ آنسر بھی اسی طرح دے رہا ہے. اور وہ اگر اس چیز کو جو ہے وہ ایلیبوریٹ کر رہا ہے تو فوراً وہ رک بھی جاتا ہے، جب آواز آتی ہے پیچھے اس سوال کو آ کے ڈیل بھی کرتا ہے.
آپ ذرا ان چیزوں کو دیکھیے گا, نیٹ پہ ساری چیزیں آئی پڑی ہیں. نیکسٹ پلیز. آج سے کچھ سال پہلے یعنی تقریباً 1950 سے لے کر 1956 تک یہ چند سال مصنوعی ذہانت کے دور کی شروعات تصور کیے جاتے ہیں. چند سالوں میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ کمپیوٹر جیسی مشین بھی انسانوں کی طرح ذہانت استعمال کر سکتی ہے. اور اس کے بعد جوہن میکارتھے نے 1956 میں کہا تھا کہ مستقبل میں کچھ مشینیں ایسی بھی ہوں گی جو کہ انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی رکھیں گی, اور یہ بات درست ثابت ہوئی. پہلے کمپیوٹر سے گفتگو کرنے کے لیے صرف کمپیوٹر کے لیے مخصوص زبانوں کو استعمال کیا جاتا تھا, جیسے سی پلس وغیرہ, جاوا, پہلے میں بتا چکا ہوں. لیکن اب وہ ان پٹ نہیں ہے. ابھی جو ہم آپ بات کر رہے ہیں, پہلے ہم نے یہ بات پوچھنی ہوتی تھی کمپیوٹر سے, تو کیا کرتا تھا ایک کمپیوٹر کا جو سائنٹسٹ ہے, ڈیٹا سائنٹسٹ ہے, وہ خود اس کو ان پٹ دیتا تھا اپنی زبان میں, تب بات ہمارے سامنے آتی تھی. لیکن اب فوراً آ جاتی ہے. آپ میں سے جو اکاؤنٹنگ, فائنانس یا اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے ان کو پتہ ہے کہ ای ویوز وغیرہ یا اسٹیٹا یوز کیا جاتا ہے, مائکروفٹ یوز کیا جاتا ہے, ڈفرنٹ سافٹ ویئرز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں انالیسس کے لیے, او ایل ایس سے لے کر جی ایم ایم تک, آرڈینری لیسٹ میتھڈ سے لے کر جنرلائز موونگ میتھڈ تک, جو امپیریکل ریسرچ کرتے ہیں. تو پہلے ہمیں ساری ایکویشن جو کیا کرتی ہوتی تھی, ڈرا کرنی پڑتی تھی, جیسے پروگرامر کرتا ہے. اسٹیٹا کو وہ کمانڈز ہمیں دینی پڑتی تھی, آئی وی انسٹرومنٹل ویریبل بھی دینے پڑتے تھے, انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی دینے پڑتے تھے. لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک کنٹری کا نام لکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ گروتھ کے ڈیٹرمیننٹس کون سے ہیں, اور ان ڈیٹرمیننٹس کا اس کے اوپر امپیکٹ کیا ہے. آپ امپیریکل ریزلٹ بھی دو, آپ کنکلوژن بھی دو, آپ ریکمنڈیشنز بھی دو, اور اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر کوئل بوٹ وغیرہ, اور اسی طرح ہمارے پاس چیٹ جی بی ٹی کا جو ہے 4.0 کا ورژن اب آ چکا ہے, اور لیٹسٹ اس کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ اسی طرح آپ کو وہ سارے انالیسس جب آپ مکمل اس کی ایکسیس لیتے ہیں تو وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو آج ان چیزوں کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. جہاں ایک طرف ہیلپ فل ہیں, وہاں ہماری دینی پرسپیکٹو سے کچھ چیزیں ہیں کہ جن پہ کام کیا جا سکتا ہے. کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وہی ایتھیکل گائیڈ لائن, جیسے روم کی اے آئی ایتھکس کی کال آئی تھی, اسی طرح ہم بھی اپنے کعبہ کی اے آئی کی کال نکال سکتے ہیں, تاکہ اس کے اوپر وہ حدود و قیود جو اللہ نے بتائی, وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, لیکن وہ حدود ہمیں اے آئی کو بھی دینی ہوں گی کہ وہ حدود کیا ہے, قیود کیا ہے, اس کے مطابق ہم آگے بڑھ سکیں. نیکسٹ پلیز. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پہلے جو کام کیا جاتا تھا, کمپیوٹر کو انسانی زبان سمجھنے کے قابل بنایا جا سکے, یعنی نیچرل لینگویج, یعنی کمپیوٹر میں این ایل پی, نیچرل لینگویج پروسیسنگ جو ہے, اس کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی, جو کامیاب کوشش تھی. اس کی مدد سے کمپیوٹر اس قابل ہوا کہ انسانوں کی زبان کو بھی سمجھ سکے, اور انسانوں کے درمیان ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے زبان وہ سمجھے جو ایک دوسرے کے لیے گفتگو میں استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح اسٹرکچر کیوری لینگویج, ایس کیو ایل, یہ بھی ٹرم یوز ہوتی ہے ایک اسپیسیفک زبان. یعنی پہلے یہ تھا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, آپ کوئی چیز ان کرتے تھے تو وہ سمجھتا تھا. اب وہ روبوٹ سینسرز کے ساتھ آ گیا ہے, جیسے باقی لوگ آپ کے ساتھ باتوں کو سمجھ رہے ہیں, آگے ریئیکٹ کر رہے ہیں, اسی طرح ہم بیٹھیں گے, ایک روبوٹ کو یہاں پہ بٹھا دیں, میں لیکچر دے رہا ہوں, تو جیسے آپ کی جو ہے وہ فیشل ایکسپریشن آ رہے ہیں, آپ کا جو ہے وہ سر جو ہے وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ, یا کہیں پہ اتفاق نہیں ہے تو آپ دوسرا سائن, ایک جسچر دے رہے ہیں, اپنا باڈی لینگویج آپ کی آ رہی ہے. اب اسی طرح ساری چیزیں وہ سنتا ہے اور عام انسانوں کی طرح جوابات دیتا ہے, اور اس میں اب ساری ماڈلنگ جو ہے وہ این ایل پی اور ایس کیو ایل, ان تمام چیزوں کو یوز کیا جا رہا ہے. یہ اسپیسیفک کمپیوٹر کی لینگویج. نیکسٹ. اب اس کے دونوں پرسپیکٹو ہیں, کیونکہ مین ہمارا ٹاپک ہے پازیٹیو کیا ہے, نیگیٹو کیا ہے. نارملی ہمیں جو لٹریچر میں چیزیں ملتی ہیں, کیونکہ ہمارا تھوڑا جو آرگنائزر اسلامک فقہ اکیڈمی ہے, اس لیے اس کی آگے تھوڑی آگومنٹیشن کی ہے, اس کو تھوڑا پرولونگ کیا ہے کہ فقہ اور اس پرسپیکٹو سے کچھ چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا, آگے اسپیسیفک وہ سلائیڈز دی ہیں. لیکن ٹپیکلی جو ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں نارمل لٹریچر میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر یہ ہے, اس کے فوائد کیا ہیں کہ ڈزنٹ گیٹ ٹائرڈ, ویئر آؤٹ. اب یہ دیکھیں, یہ تھکتا نہیں ہے, اور یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو بھی. اچھا, میں نے نا پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا, ایک بندہ ہے اور وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی عورت کو ساتھ لیے ہوئے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے اس کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے, کیونکہ وہ مطالبے بہت زیادہ کرتی ہے اپنی خاتون. یعنی وہ اس کے اندر نا تھوڑا ایک ہیومرس کٹ کے ساتھ وہ بول رہا تھا, جوکنگ وے کے اندر, کہ وہ مجھ سے شاپنگ کرواتی ہے, فلاں کام کرتی ہے, لیکن یہ کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتی, کوئی اکتاتی بھی نہیں ہے, میرے ساتھ رہتی ہے, جو میں کہتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو ہے نا, ایک ڈزنٹ گیٹ ٹائرڈ. تو
تو یہ اس چیز کو پازیٹیو کہہ کے اب یہ ان کے نزدیک تو ایک پازیٹیو چیز ہوگی، بات یاد رکھیے گا، لیکن بینگ اے مسلم ہم اللہ اور اس کے رسول کو جواب دے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کے تحت ہم پابند ہیں ان احکام کے، اس لیے ہماری جو وفاداریاں ہیں وہ کہیں اور ہیں، اس لیے ہماری جو ایتھیکل گائیڈ لائن ہوگی وہ ان سے ڈفرنٹ ہوگی۔ وہ تو اس کو اس سینس میں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اس کو اس سینس میں دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس ایتھیکل گائیڈ لائن ہمارے دین کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اسی طرح ریشنل ڈیسیژن میکر، ٹھیک ہے، یہ کسی حد تک ہم لے سکتے ہیں اس کو اپنے فیصلوں کے اندر، اور اس کے بعد اپلیکیشنز میڈیکل انڈسٹری، بہت سارے پرابلم تھے جو ڈائگنوز نہیں ہوتے تھے، مثلا اس کی ماڈرن اپلیکیشن ابھی جو میڈیکل کے اندر کی گئی ہے کہ شوگر تقریباً ہماری بھی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا بندہ اس کے اندر ہے، ہر بندہ اس چیز کے اندر مبتلا ہے۔ اور پہلے کیا ہے، اس کا سولوشن کیوں نہیں ہے کہ ہر بندے کا جو لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کی جو ڈائٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کی ان چیزوں کو ٹریکنگ نہیں کیا جا سکتا، اور انسولین کی بھی اس طرح سے مقدار نہیں دی جا سکتی، کبھی اوپر کبھی نیچے چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایسی ڈیوائسز جو ہے وہ ایجاد کی جا چکی ہیں جو ایک بندے کے ساتھ نصب کی جاتی ہیں، اور اس کے پورے لائف سٹائل کو وہ کیا کرتا ہے، اسکیچ کرتا ہے، اور اسکیچ کرنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اس بندے کے اندر کیا پوزیشن ہے اور کس قسم کے پینکریاز لگائے جائیں، کس طرح کے اور باڈی آرگنز لگائے جائیں، اور ان کے اندر کیسے جو ہے وہ اس چیز کو انسولین وغیرہ کو شامل کیا جائے۔ یعنی یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑی حد تک جو لوگ شوگر کے مریض ہیں اور ان کے آرگنز پہ اثرات آتے ہیں، ان کی ڈیوائسز آنے کے بعد ان لوگوں کے ان پرابلمز کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو اس چیز کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایکوریٹ ڈیسیژن میکنگ، اور ڈیسیژنز کے اندر بھی کافی حد تک ایکوریسی ہوتی ہے۔ اسی طرح سیلفش لیس ود نو بریکس، اس میں یہ سیلف لیس یعنی کہ یہ کیا ہے، اپنا آپ قربان کرنے والا ہے، یہ سب کچھ جانفشانی کے ساتھ کام کرتا ہے، یہ نہیں کہتا میں تھک گیا ہوں، یعنی مشین ہے نا، مشین کے اعتبار سے آپ اس کو چلاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس کا انکرز ہائی کاسٹ، پہلی بات یہ ہے کہ یہ مشینری ہے اور اس میں جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہائی کاسٹ ہوتا ہے، آپ یہ خدمات لینا بھی چاہیں تو یہ اس کا ایک نیگیٹو پرسپیکٹو ہے۔ اور اس کے بعد لیڈس ٹو ان امپلائمنٹ، یہ تو اقبال نے پہلے بھی کہہ دیا تھا مشینوں پہ، اور اس میں زیادہ ہو گیا ہے، دلوں کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ لیکن یہ حضرت اقبال نے جو کہا تھا نا احساس مروت، اب یہ مروت بھی کر جاتا ہے، یہ سمجھ جاتا ہے۔ اس وقت کی وہ ٹیکنالوجی کوئی 2.0 والی تھی، اب کیونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے 4.0 اور 5 کے اوپر، تو وہ دوسرا شکوہ نہیں ہے، لیکن پہلی بات موجود ہے لیڈس ٹو ان امپلائمنٹ، کہ جہاں پہ لوگوں نے کام کرنا تھا اب ان کو لایا جا رہا ہے، ایون مستری مزدور کے کام، یہ دیواروں کو پلستر کرنے کے لیے روبوٹس اور اس ٹیکنالوجی کو لایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر ہم اپنی لیبر انٹینسو سے ٹیکنیکس اٹھا کے کیپیٹل انٹینسو کی طرف لے کر نہیں آئیں گے تو اس سے بھی ہمیں بہت بڑا ایک پرابلم فیس کرنا ہوگا۔ تو نہ صرف ہمارے اسکالرز کے لیے بلکہ جو پالیسی میکرز ہیں، جو لیبر اکانومسٹ ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا کہ اس ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی چیز دیکھنی ہوگی کہ اٹ لیڈس ٹو ان امپلائمنٹ۔ اچھا، نو امپرومنٹ ود ایکسپیرینس، تو اس میں ایکسپیرینس کے ساتھ جو امپرومنٹ ہوتی ہے وہ نہیں آتی، جو اس کے اندر ماڈلنگ اور چیزیں کی گئی ہیں وہی ان پٹس کے مطابق وہ اپنی چیزیں کر رہا ہے، اس طرح سے جو آپ ایک دم سڈن اپنی امپروومنٹ ایکوریسی کی طرف جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ اور اس کے بعد اٹ لیکس کریٹیوٹی، یہ چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اوپر اس کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے علماء ہیں ان میں آپس میں بھی اختلاف موجود ہے کہ اب تو آگے اس کے اندر تنوع اور تجدد اور وہ چیزیں آ رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک ٹپیکلی چیزیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، نیکسٹ پلیز۔ اب اے آئی کی ٹیکنالوجیز ہیں 2-3، ان کو آپ سمجھ لیں کہ کون سی ٹیکنالوجیز اس وقت چل رہی ہیں۔ یہ اردو میں تقریباً سارا بتا دیا گیا ہے۔ ایک ہے اسپیچ ریکگنائزیشن، کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے مشین کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ آوازوں کو سن کر سمجھ سکے اور اس کے مطابق جواب دے سکے۔ یہ آپ خود سے پڑھ لیں گے تقریباً اردو میں، آسان زبان میں نے اس کا مفہوم تو بتا دیا ہے، تھارلی آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ پلیز نیکسٹ سلائڈ۔ اب یہ نیکسٹ نیچرل لینگویج جنریشن، یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے یہ کمپیوٹر کی لینگویج سے ان پٹ لیتا تھا، اب اس کے اندر NLG وغیرہ آ چکے ہیں، تو اس میں جو لوگ ہم عام باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کو بھی سمجھ جاتا ہے، سینسٹیو ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور ان کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ اس کے بعد اس کے اندر ورچوئل ایجنٹس، اس وقت جو ہے ورچوئل ایجنٹ دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہترین مثال ہے۔
دنیا کے بہت سارے کاروبار اس کو استعمال کر رہے ہیں، ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو اپنی مصنوعی ذہانت کی مدد سے انسانوں سے آگے گفتگو بھی کرتی ہے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا اے آئی مفتی صاحب. تو اے آئی مفتی صاحب بھی اسی کی بنیاد پہ ہے. جیسے ورچولی ایک بزنس چلتا ہے 4-5 ہی مین کوسچن پوچھے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ کوسچن پوچھا جاتا ہے اس سے بزنس کے بارے میں، تو ورچوئل ایجنٹ آگے گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے اس کو فک اور ان چیزوں کے اندر بھی آگے ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ پلیز. ڈیسیژن مینجمنٹ کے اندر یہ ایک کمپیوٹر میں بیسڈ نظام ہے جس میں اے آئی کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی معاون ہے. اس ٹیکنالوجی کی مدد سے مسائل حل کیے جاتے ہیں. جدید ترین ادارے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور تازہ معلومات اس میں اکٹھی کی جاتی ہیں اور ان کو پروسیس کیا جاتا ہے. تو ڈیسیژن مینجمنٹ سسٹمز آ رہے ہیں پورے ڈفرنٹ. جو آئی ٹی کی کمپنیز ہیں وہ ڈفرنٹ کمپنیز کی جیسے ضرورت ہے اس کے مطابق ڈیٹا بیس دے کر ڈیسیژن مینجمنٹ سسٹمز دے رہے ہیں، تاکہ کوئی اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے ایٹ اسپاٹ، ابھی وہ پوری دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ٹاپ پہ کن کی بلیو چپس کے اندر جا رہی ہیں کمپنیز اور آگے کیا ٹرینڈز آئیں گے، تو وہ فوراً اس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو اے آئی کے تھرو استعمال کر کے اس میں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بھی اے آئی کی ٹیکنالوجیز میں سے ایک ٹیکنالوجی ہے. نیکسٹ پلیز. اس کے بعد بایو میٹرک اینڈ ڈیپ لرننگ، یہ آخری اس کی جو ہے وہ پروڈکٹ میں نے دی ہے. ویسے اور بھی ہیں لیکن کچھ اس میں سے لی ہیں. یہ تقریباً 150 سے زیادہ لیئرز ہیں جن کی مدد سے یہ نظام ڈیٹا کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ڈیٹا مائننگ وغیرہ اور یہ تمام چیز اس میں آ جاتی ہیں. یہ نظام انسانوں کی طرح مثالوں کو بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ڈیپ لرننگ کی مدد سے بہت بڑی سطح کا جو ڈیٹا ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے اور زیادہ وقت صرف کیے بغیر فوراً اس سے نتائج اخذ کر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں. اور لوگوں کی پہچان کے لیے ان کے بایو میٹرک تک ایک ہی ٹائم پہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے جو ہے وہ اس قسم کے بایو میٹرکس میں سے جو آپ کو کنسرن جو یعنی انویسٹیگیشن میں بھی استعمال ہوتا ہے، ان چیزوں میں ایجنسیز بھی اس کو استعمال کرتی ہیں، تو اس کے لیے یہ بایو میٹرک اور ڈیپ لرننگ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ پلیز. اقوام متحدہ نے اس کی جو ہے وہ اہمیت کو محسوس کیا اور انہوں نے پہلا اجلاس نیو یارک میں اس کا منعقد کیا جس میں امریکہ، چین، برطانیہ سمیت 15 ممالک نے شرکت کی. اور اس میں تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی کو فوجی اور غیر فوجی اطلاق سے نیشنلٹی، انٹرنیشنلٹی دونوں قسم کے امن کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ گوتریس نے کہا تھا اور کچھ ریاستوں کی جانب سے اس مطالبے کی حمایت کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا یہ عام ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ اس کے غیر معمولی استعمال سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو ایک نیا ادارہ بنانا چاہیے جس میں وہ ان تمام چیزوں کو مانیٹر کرے. چین کے اقوام متحدہ کے سفیر جانگ جون نے اے آئی کو خود ساختہ ذہانت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں انسان کی اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں، آپ جیسی ان پٹس دیں گے اسی طرح آپ اس کے نتائج لے سکتے ہیں. یعنی متضاد قسم کی آراء تھی لیکن اقوام متحدہ کے فورم پہ اس کی جو ہے وہ ضرورت کو بھی محسوس کیا گیا اور ایک ادارے کی جانب کہا گیا. تو اگلی سلائیڈ پہ ہم آتے ہیں، دیکھیں اس ادارے کے بارے کیا بتایا گیا. یہ آپ دیکھیں، یہ یونیکری ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا جو ہے وہ انٹر ریجنل جو ہے وہ مختلف کرائم اور جسٹس کے بارے میں. انہوں نے اس کے اندر ان تمام چیزوں کا ایک ریویو بھی دیا ہے اور یہ کمپلیٹ ویب سائٹ کا لنک یہاں پہ مینشنڈ ہے، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور ان کے اے آئی روبوٹکس جو اس کا کارنر ہے اس آئیکن کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ اے آئی کو کس طرح یونائٹڈ نیشن نے. اور آپ دیکھیں ریپڈلی ڈیولپنگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز and surge in data being produced by both humans and machines are transforming society in positive way. یعنی پہلے پیج کے سٹارٹ میں اس کو پازیٹیو وے کے اندر لیا گیا ہے. from detecting cancer more accurately than human radiologists to provide customized teaching for children with learning disabilities. تو یہ اس کے پازیٹیو میڈیکل سائنسز کے اندر جو استعمالات ہیں اور ان چیزوں کو اس یونیکری کے تحت یونائٹڈ نیشن کا وہ ادارہ جو اے آئی کی ایڈوانسمنٹ اور ان چیزوں کو ایبزارب کرنے کے لیے اس کی جانب جو وہ توجہ دلاتا ہے. The technologies behind these developments, in particular artificial intelligence as well as unmanned robotic vehicles and Internet of the Things اور اسی طرح range of the environment and sensor، یعنی different اس کی wide جو applications ہیں اس پرسپیکٹو سے. اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے اب جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے اس پورا یہ ڈسکرپشن نہیں لی. SDGs سے آپ واقف ہوں گے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. یہ وہ مقاصد ہے پوری دنیا کے اوپر، نو پاورٹی پہ، نو ہنگر پہ،
پیس پہ اور ان چیزوں پہ جس میں اقوام متحدہ کا یہ چارٹر آیا تھا. دیٹ واز انٹینڈیڈ ٹو اچیو ان 2030 بٹ ڈیو ٹو کووڈ اور اس کے علاوہ کچھ اور اس کے اندر جو ہے وہ آبسٹیکلز اور مشکلات آئیں, اس کی اب ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے. لیکن ان کو اچیو کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہیومن پیس کے ساتھ ہم چلیں تو ہم زیادہ ٹائم پہ پہنچیں گے, لیکن اے آئی کو مددگار بنا کے اگر آگے چلیں گے تو وہ ہیلتھ, نو ہنگر, نو اور اس کے علاوہ پوری دنیا پہ پیس اور ان چیزوں کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اینی وے یو این او کے پلیٹ فورم کے اوپر بھی ان تمام چیزوں کو انکارپوریٹ کیا گیا. یس پلیز نیکسٹ. اب سولوشن کیا ہے, ہم آتے ہیں اب اس کے سولوشن کی جانب دیکھیں تو دیکھیں دونوں پہلو آپ کے سامنے آئے ہیں, پازیٹیو بھی آ رہے ہیں, نیگیٹو بھی آ رہے ہیں. جب چیزیں پازیٹیو نیگیٹو آ رہی ہوں تو ان کو ہارمونائز کیا جاتا ہے, کسی طرح ان اختلافات کو ختم کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس احادیث کا اختلاف آ جائے تو مختلف تطبیق کی جانب جاتے ہیں, ان کے جو ہے وہ اور پھر مسائل کے اندر کوئی راستے بند ہو جائیں تو تلفیق المسائل کی طرف جاتے ہیں. تو ہم نے سولوشن کی طرف جانا ہے. سولوشن بیسڈ اگر سسٹم دیکھا جائے اس کے لیے پھر کیا ہے کہ سب سے پہلے آغاز کریں گے ہم ایتھیکل گائیڈ لائنز, کہ ہر معاشرے اور سوسائٹی کی ایتھیکل نارمز اور ویلیوز الگ الگ ہیں. جیسی ان کی نارمز ہیں وہ, اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اے آئی روم جو کال تھی وہ اسی بنیاد پہ تھی کہ انہوں نے اپنے کرسچن, بلکہ پہلی ابراہمک ریلیجنز کے مطابق انہوں نے کرسچینٹی کو بھی لیا, جودائزم کو بھی لیا اور اسلام کو بھی لیا کہ ان کے مطابق گائیڈ لائن جس کو انپٹ دی جائے. تو اسی طرح جیسی جو سوسائٹی ہوگی وہ ایتھیکل گائیڈ لائنز دی جائیں گی, پھر ریگولیشنز بنائے جائیں گے. گائیڈ لائنز کے بعد ہم جائیں گے ریگولیشنز کے ساتھ, جو کارپوریٹ گورننس مفتی صاحب بہتر جانتے ہیں, اور اس طرح اور جو دوست ان سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں, جو سٹینڈرڈز ابھی دیے جا رہے ہیں اسلامک فائنینشیل انڈسٹریز کے اندر بھی, باقی ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے یہی پروسیجر ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. آج ان چیزوں کو ہم ایتھیکل گائیڈ لائنز لے کے آئیں, پھر ریگولیشنز بنائیں, پھر ٹرانسپیرنسی رکھیں اس کے اندر کہ جو کسی کی ایتھیکل گائیڈ لائن کی وائلیشن نہ ہو ریگولیشنز کے اندر, پھر ڈائیورس اور انکلوسیو ڈیولپمنٹ ٹیمز اس کے لیے بنائی جائیں, پھر کنٹینیوس مانیٹرنگ کی جائے. ہم ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ریگولیشن, سپرویژن اینڈ کنٹرول آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن, تو اس کے لیے پروڈینشیل ریگولیشن بھی دیے جاتے ہیں, اس پہ چیک بھی لگائے جاتے ہیں. جیسے ہم اپنی باقی انڈسٹریز کے اوپر ایک گورننس کا سٹرکچر رکھتے ہیں, اسی طرح ہمیں روبوٹ کے اوپر بھی گورننس کا سٹرکچر لانا ہوگا, اور جس سیکٹر میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ ایتھیکل گائیڈ لائنز. اب بینگ اے مسلم ہمارے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ٹالرنس زیرو ہے. اب جو حرام چیزیں ہیں, اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, ان تمام چیزوں کو کاؤنٹ کیا گیا. اسی طرح اگر اس کو سوسائٹی کے اندر یوز کیا جائے گا تو اس میں ہمارے پاس کچھ محرمات کے رشتے ہیں, اور جہاں پہ کوئی انٹریکشن اور دوسرے معاملات ہیں وہ صرف ایک رشتہ خواتین میں سے ہمارے سامنے رکھا گیا, الا علی ازواجہم. اس اعتبار سے جو ہماری گائیڈ لائنز ہیں ان تمام کو فیڈ کیا جائے گا, اور اس کے بعد وہ اگر آنسر دے گا اے آئی مفتی بھی تو ان گائیڈ لائنز کا پابند ہو کر دے گا. تو جیسے آپ وہ انپٹس دیں گے وہ دینا. تو یہ وہ اس کا سرا ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا, اس ٹیکنالوجی کو ویلکم کرنا ہے. ہم نے صرف اس کی ہلاکتوں کو دیکھ کر سائیڈ پہ نہیں ہونا, بلکہ ہمیں اس کو ویلکمنگ نیچر کے ساتھ اس کے سامنے آنا ہے, اور اس اپنے فریم ورک کو, ریگولیشنز کو, ٹرانسپیرنسی کو اور ان چیزوں کو, کنٹینیوس مانیٹرنگ کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ ہم اس کو, ٹیکنالوجی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں. نیکسٹ پلیز. یہ وہ ہے جو 10 جنوری 2023 کے اندر جوائنٹ سگنیچر کیا گیا تھا, روم کال فار اے آئی ایتھکس بائی ابراہمک ریلیجن, اور یہ ویٹیکن سٹی اس کے اندر, روم کے اندر جو جہاں پہ ان کا پوپ کا مین مرکز ہے, وہاں پہ سارے ان کے ادارے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں. تو وہاں پہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دبئی کے جو دارالافتاء کے صدر ہیں وہ ہیں, اور اسی طرح یہ ساتھ ان کے کرسچین ہیں, اور دوسرے انہوں نے اپنے پاس جو میسج دے رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ روم کال فار اے آئی ایتھکس. تو اسی لیے اے آئی ایتھکس دنیا کے اندر ہم اپنے افتاء اور اسپک اکیڈمی اور اس سے منسلک اپنے تمام طبقے اور دوستوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا پہ جو ماڈرن ٹرینڈ ہیں ابراہمک ریلیجن کے نام کے اوپر, وہ اس وقت اس کے لیے ایتھیکل گائیڈ لائن کا جو سرا ہے, ہیڈ سٹارٹ ہے, وہ پکڑ رہے ہیں. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھیں, سمجھنے کے بعد وہ اپنی گائیڈ لائن پریپیئر کریں, وہ چیزیں ہم کریں کہ جن کے تحت ہم اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں. جی پلیز نیکسٹ. ایک منٹ ذرا پیچھے جائیے گا, پچھلی سلائڈ. یہ سائڈ پہ اس کا ایک پورا جو ہے نا وہ مشن رپورٹ دی گئی ہے. یہ ایک فاؤنڈیشن ہے, اس فاؤنڈیشن کو آپ براؤزنگ کر سکتے ہیں, وہاں پہ یہ سارا لٹریچر آپ کو مل جائے گا.
تاکہ ڈیٹیل میں وہ سامنے روم کال فاریا یا ایتھکس کارنر پہ دیا، اس پہ کچھ سگنیچر نظر آ رہے ہیں، میں نے صرف اس کا ہیڈر لیا ہے، باقی وہ پورا ٹیکسٹ اور نیچے تک وہ جتنے بھی ان کے پوپ آئے تھے، باقی لوگوں نے پارٹیسپیشن کی تھی، سب کے سگنیچر موجود ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اپنا ایک کنسنسس ڈیولپ کیا ہے، اجماع کیا ہے اس چیز کے اوپر کہ اس چیز کی اہمیت ہے اور اس کی جانب بڑھنا چاہیے، اور ہم بھی اس پریکٹس کو الکلمۃ الحکمۃ دالۃ المؤمن کے تحت اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ آگے چلیں۔ اچھا، اب یہ مصنوعی ذہانت اور امت مسلمہ کے لیے مواقع اور چیلنجز، یہ چیلنجز کچھ میں نے یہاں پہ مینشن کی ہیں کہ بنیاد ہماری قرآن ہے، ہم نے قرآن کے اصولوں سے آگے نہیں جانا، ہماری گائیڈ لائن جو بنے گی وہ وہاں سے ہی بنے گی، چاہے کسی بھی چیز کے لیے ہو، نارمل انڈیویجول کی زندگی کے لیے ہو، مشین لرننگ کے پروسیس میں ہو، یا پیچھے الگوریدم کے اندر ہو، جو بھی ہم اس کو دیں گے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، اے آئی ایز اے اسلامک مفتی آ رہا ہے، اس چیز کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور جہاں ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، جیسے محترم مفتی مصباح اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ جیسے حلال انڈسٹری کے اندر پریکٹیکلی جا کے دیکھا کہ ایکچولی کیا کمپوزیشن ہے ان ڈفرینٹ انگریڈینٹس کی، آج ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے، NSTP یہ نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں دیکھنا ہے، اور ان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پورا ڈپارٹمنٹ بھی ہے الگ سے، اور اس کے بہت سارے روبوٹ انٹرنیشنل کمپٹیشن کے اندر انہوں نے مقابلہ جات جیتے۔ آج ان لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے استعمال کے لیے کیا چیز ہے اور اس کے لیے ہم کون سی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں۔ کیا یہ اے آئی کا رینڈم مفتی ہم لے لیں گے؟ گوگل میں جیسے اب ساری انفارمیشن پڑی ہے، وہ کسی کی بھی اٹھا کے اوپر لا کے رکھ دیں گے؟ وہ تو گاندھی صاحب کی بھی جو ایسی چیزیں جو لوگوں سے بالکل مختلف ہیں، اس کی بیس پہ بھی ڈیٹا وہ موجود ہے نیٹ پہ، اس پہ آ جائے گا۔ اور ہم نے UET میں میکینیکل انجینئر ایک بنایا تھا، اس کی جو باتیں اور مختلف قسم کی نئی نئی تعبیرات ہیں مرزا جیلمی کی، وہ بھی اٹھا کے ہمیں لا کر دے دے گا۔ اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن دینی ہوگی، تب لوگوں کو ایکوریٹ انفارمیشن ملے گی۔ آج کتنے بچے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے نیٹ پہ براؤزنگ کی تو مجھے یہ چیز مل گئی ہے، کل وہ کہیں گے کہ سر میں نے AI مفتی سے پوچھا ہے اور اس نے مجھے یہ جواب دیا ہے۔ تو اب اس کے لیے گائیڈ لائن کیا ہونا چاہیے، روڈ میپ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے ہمارے لیے عقود و رسم المفتی تھا، مفتی بننا چاہتے ہیں تو یہ ابن عابدین شامی نے بتایا کہ ایسے بننا ہے، اس طرح اور اصول افتاء اور استفتاء ہے، اسی طرح اس کے لیے ہم کیا گائیڈ لائن دے سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں، یہ بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں جو نئے پرابلم آ رہے ہیں، جیسے یہ LGBTQ+ والا ہمیں ہم جنس پرستوں کا طبقہ نظر آیا اور پوری دنیا سے سپورٹ نظر آ رہی ہے اس کی، بڑے بڑے کنٹریز سے۔ اسی طرح یہ کیا ہیومنز could be marrying robots by 2050 claims robot expert، یہ کہہ رہے ہیں 2050 تک انسان جو ہے وہ روبوٹ کے ساتھ شادی بھی کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد آگے ریسرچر، یہ دوسرا آرٹیکل ہے، ریسرچر ہیومن ول لو میری روبوٹس بائی 2050، کہ جیسے آپ انسان آپس میں محبت کے جذبات رکھتے ہیں، ایک ایپلیکیشن ہے، اس طرح سے وہ کہتے ہیں روبوٹ بھی آپ کو ایسا ہی آگے رسپانس دے گا۔ اسی طرح یہ پریکٹیکلی اس پہ یہ مثال آ گئی کہ چائنی انجینئر میریز روبوٹ، ہی built himself after 2 months of dating، یعنی کہ یہ دنیا اس روش پہ چل چکی ہے کہ ایک چائنی انجینئر نے ایک اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا روبوٹ جو ہے اس کو 2 ماہ اپنے ساتھ رکھا اور اس کے بعد اس سے شادی ڈکلیئر کر دی۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کی جانب ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، ان چیزوں، یہ وہ نیگیٹو اسپیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے کہ جو انسان کی ان فطری قوانین سے ہٹ کے ہیں، کہ جن کا خالقکم من نفس واحدہ اور سارا سسٹم ہمیں بتایا گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ ریسرچ کی ضرورت ہے اور ان اسپیکٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کچھ اور بھی ایشوز ہیں، نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ یہ کچھ چیزیں میں نے میپنگ کی ہے، کچھ سلائیڈ نیچے سے کٹ گئی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک میں کیس پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کو لنک کرتا ہوں کہ ہمارے فقہ کے کن کن مجال سے متعلق ہے اور وہاں سے ہمیں ایتھیکل گائیڈ لائن کیسے ان پٹ دینی ہے اس AI ٹیکنالوجی کو۔ مثلاً پہلا ہے if my self driving car hits and damages another vehicle, who is responsible? Is it me, the owner, the car manufacturer, the programmer who developed the artificial intelligence algorithm؟ کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو کار بنی ہے، اس کو بنانے والا جو مینوفیکچرر ہے وہ ضمان ادا کرے گا، وہ ضامن ہوگا، کس کے اوپر آئے گا؟ یا جنہوں نے الگوریدم ڈیولپ کیا ہے وہ ہے، یا جس کے پاس ہے؟ یہ مختلف سوالات ہیں۔ اس اعتبار سے جب چیزوں کو پروو کرنا ہوگا جج کے سامنے، کورٹ کے سامنے، یا لوگوں کو آپ نے
اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق ایک سوال کا جواب دینا ہے ان چیزوں کے اندر، تو آپ کیا دیں گے ان چیزوں کے اوپر؟ یہ ایک دو تین صرف ایگزامپلز ہیں، ادروائز بہت بڑا وائڈلی اس کا جو ہے وہ امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر. اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان فائنانسز، the use of technology including advanced algorithm and machine learning to analyze data and automate tasks and to improve decision making in financial services industry. جو پہلے اس کی پروڈکٹ بتائی ہیں وہ ساری بزنس میں استعمال ہو رہی ہیں. اور ابھی ہم نے ایک کام کیا ہے اس کے اوپر کہ فن ٹیک ان اسلامک فائنانس، اس کے اوپر ہم نے رسک کے پرسپیکٹو سے بھی اور اس کی ماڈرن جو کارپوریٹ گورننس کا ہمارا فریم ورک ہے اس کے امپروومنٹ کے اوپر ایک کام کیا. IGI گلوبل اس کو پبلش کیا ہے بک چیپٹر کو. تو اس کے اوپر آج کل بہت زیادہ کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، کال فار پیپر بھی کیے جا رہے ہیں کہ ماڈرن اس کی اپلیکیشنز کیا ہے. اس میں جتنی بھی یہ تجارت کی فقہ المعاملات مالیہ میں ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بیو کیا چیز ہے اور باقی مختلف کانٹریکٹس کیا چیز ہے، کیسے آپ نے انٹریکٹ ہونا ہے، ید الامانہ کہاں پہ ہے، ید الزمانہ کہاں پہ ہے، وہ ساری چیزیں رول. یعنی کہ ہمارے پاس عام لوگوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ جیسے ابھی ایکسس کا بتایا گیا ہے، ان کے اوپر کوئی ریگولیٹر نہیں ہے، وہ کسی کو نہیں مانتے، وہ اللہ کا ڈینائی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے اوپر ایک ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے جس کے سامنے وی ہیو سبمٹڈ اور سیلف، اور اس لیے ہمیں اللہ رسول کے احکام کو ماننا ہے. تو ہمارے لیے یہ زیادہ پرابلم ہے کہ جب یہ چیز آ رہی ہے تو ہمارے سسٹم کے اندر کہیں ڈس آرڈر نہ آ جائے. اب اس چیز کو بچانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ایتھیکل گائیڈ لائن جو بزنس کے آپریشنز ہوں گے یا ان کے سوالات کے جوابات ہوں گے، ان کے لیے ہم فقہ المعاملات مالیہ سے لیں گے، جو ہمارے جیورسٹ نے، فقہا نے صدیوں کے اوپر محیط اپنا لٹریچر دیا ہے. اور اس کو لینے کے بعد جب ان پٹ دیں گے، اسی کی بیس پہ آگے ریگولیشن بنیں گے، اسی کی بیس پہ مانیٹرنگ ہوگی، اور اسی کی بیس پہ اس کو یوزفل وے کے اندر اسلامک بزنس کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پھر آگے ایک اور چیز آ جاتا ہے کہ جیسے یہ مفتی والا آپ کو بتایا کہ ایتھیکل گائیڈ لائنز اس کے لیے کیا ہوں گی، آداب الافتاء کیا ہوں گے، استفتاء کیا ہوں گی. پلیز نیکسٹ. بس اب یہ ہم کنکلوژن کی طرف آ گئے. لاسٹ ہماری سلائیڈ ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہمیں ثابت ہوگی کہ AI کتنی امپورٹنٹ ہے. اس پریزنٹیشن کے بعد اس کے سارے پہلو بھی آپ کو بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیے کہ دنیا میں جن کا تعلق ڈیوائن لا، ڈیوائن ریلیجنز جو ہیں، ابراہیم کے ریلیجن، وہ بھی اس کے اوپر AI ایتھکس کال روم کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو اس کی امپورٹنس اور چیزیں، افادیت ہمارے سامنے آ گئی ہے. اب آخری بات یہ ہے کہ an initiative dedicated to the study how Muslim jurists should interact with artificial intelligence is an essential step. یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اویئرنیس ہمارے آج کے جیورسٹ اصولیین کا جاننا انتہائی ضروری ہے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ کل جب انڈسٹری 5.0 کی طرف موو کرے گی تو اس آنے والے دور کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور وہی حضرت اقبال نے کہا نا، وہی ہے صاحب امروز کہ جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. آج آپ کھڑے ہیں 3.2 کے اوپر پاکستان میں، باقی دنیا 4.0 پہ انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے. 5.0 کے چیلنجز کو گوہر فردا کا، اور صاحب امروز وہی ہے مین آف دا ڈے کہ جو کیا کرے گا، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. تو کل کی تعبیر کے لیے ضروری ہے کہ یہ بڑا اسینشل سٹیپ ہے، انٹیگرل ایک پارٹ ہے، جس کو ہمیں اپنے اسلامک جیورسپروڈنس کی ڈومین میں لے کے آنا ہے، تاکہ آنے والے دور کے AI کے جو ممکنہ خطرات ہیں، ان خطرات کو ہم جو ہے وہ اس بات کے اندر بدل سکے، پازیٹیو چیزوں کے اندر بدل سکے. اور مسلم اسکالرز نیڈ ٹو بی ٹرینڈ ود ایڈوانسڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جیسے ایک ایگزامپل میں نے دی ہے کہ مسلم تھیولوجسٹ، اشاعرہ اور ماتریدیہ متکلمین came forward to meet the challenges posed by Greek philosophy. کہ عباسی ایرا کے اندر جب یونانی فلسفی کو منتقل کیا گیا تو جو دہریت کی فضا نکلی تھی، اور اس وقت جو 60-70 کے قریب فرقہ بن گئے تھے بہت سارے، معتزلہ وغیرہ، اسی طرح جو ہے وہ قدریہ، جبریہ، مرجیہ، تو ان تمام کو میٹ کرنے کے لیے اس وقت علماء نے جو محنتیں کی، پھر باقاعدہ 2 سکول بنے اشاعرہ ماتریدیہ کے، جن متکلمین نے آ کے اسلامک تھیولوجی کی بنیاد کے اوپر نہ صرف اس فتنے کو ختم کیا، بلکہ دلائل نقلیہ کے بعد دلائل عقلیہ کا جو منہج ہے اور فلسفہ اور منطق جو ہے، اس کو اپنے سلیبس کا حصہ بنایا، اور اسی علم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اثبات، وجود اور رسالت کی ضرورت اور عقیدہ ختم نبوت اور آخرت، ان تمام چیزوں کے لیے بطور خادم استعمال کیا. تو
تو آج بھی ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے مسلمان ٹیکنالوجسٹ، مسلمان جیورسٹ، اور یہ صرف میں بتا رہا ہوں فقہا تک کی بات نہیں ہے، تمام سٹیٹس کو ریڈی ہونا پڑے گا، اپنی پالیسیز کو بھی دیکھنا ہوگا، تاکہ ہم اس ٹیکنالوجی کے 5.0 کا جو ورژن ہوگا جب ٹیکنالوجی پہنچے گی اس وقت تک اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اگر ہم تیار نہیں کریں گے تو بالیقین پھر یہ گھڑی معاشر کی ہے، تو عرصہ معاشر میں ہے، پیش کر اے غافل کوئی عمل دفتر میں ہے۔ تو وہ تبھی ہوگا جب ہم یہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم و ادراک عطا فرمائے اور تائید عطا فرمائے، اور ان جدید چیلنجز کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اپنے آپ کو تیار کرنے کی، اور ان مسائل کا حل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم شرعی کے مطابق قوم کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔